ہمارے اندر کا انسان اور احساس ختم ہو گیا؟ کیا لڑکے کے گھر والوں کو لڑکے کے مرد ہونے پر یقین نہیں ہوتا؟ کیا کبھی یہ ساس یہ سوچتی ہے کہ جس طرح میرے باپ باپ نے کتنی مشکل سے یہ جہیز کا انتظام کیا، پیسوں کا انتظام کیا، تو یہ اس لڑکی کے ساتھ نہ ہو جو میرے گھر میں بہو بن کر آ رہی؟ لڑکا سدھارنے کے لیے کسی ماہر نفسیات سے کانٹیکٹ کرے، نہ کہ کسی لڑکی کی قسمت داؤ پہ لگے۔ آپ کو پتا ہے ہندو دھرم میں جو لڑکی گھر میں آتی ہے اسے لکشمی کہا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کس ڈگر پہ کس روش پہ چل رہے ہیں۔ کتنے گھروں میں باپ قرضے لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو موضوع ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، احساس یا جہیز۔ نہ میں کوئی مولوی ہوں نہ عالم دین ہوں، میرا دیکھنے کا نظریہ زاویہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس لیے میں جس موضوع کو بھی لیتا ہوں اس کا ایک الگ پہلو آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ الگ پہلو ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے۔ ہم لکیر کے فقیر ہیں، جہاں دنیا جا رہی ہے، جہاں رسم و رواج ہیں، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں۔ انسانی ذہن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کرامات رکھے ہیں، بڑے عجیب و غریب طاقتیں رکھی ہے، بڑی قوتیں رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت، اچھے برے کی تمیز ہو، انسان کا عقیدہ بلیف اس کے اندر موجود ہوتا ہے، انسانی ذہن میں اس کی پسند ناپسند موجود ہوتی ہے، تمام چیزیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے ذہن کو استعمال نہیں کرتا کیونکہ وہ اس راستے پہ چلتا ہے جو اس کے ماں باپ نے رکھا ہے، آبا و اجداد نے رکھا ہے، یا جو معاشرے نے رکھا ہوا ہے۔ اگر اس طرح ہونے لگے تو ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، ہر انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوگا، تو پھر اس طرح معاشرہ آگے ترقی نہیں کرے گا۔ اب جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ جہیز ہے کیا، کیوں دیا جاتا ہے یا پھر لیا کیوں جاتا ہے؟ اچھا، پہلی تو چیز ہے کہ دین میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو ڈاوری ہے کا سسٹم ہے، یہ بیسیکلی کسی اور معاشرے سے آیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح پیوست ہو چکا ہے جیسے کینسر ہو چکا ہے۔ آج کل تو یہ حالت ہے کہ شادی کرنے سے پہلے، یعنی جو اصل شادی کی رسم ہوتی ہے اس سے پہلے جو مہندی اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں جہیز دکھایا جاتا ہے، نمائش کی جاتی ہے کہ لڑکی والوں نے یہ فریج دیا، یہ ٹی وی دیا، اتنا سونا دیا، یہ سیٹ دیا، یہ دیا، اور اب تو یہ کہ اب تو موٹر سائیکل گاڑیاں تک مانگی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر کا انسان اور احساس ختم ہو گیا ہے، انسانیت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اگر احساس ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اور درندے میں کوئی فرق نہیں۔ کیا لڑکے کے گھر والوں کو لڑکے کے مرد ہونے پر یقین نہیں ہوتا کہ مرد ہے، کچھ کر لے گا زندگی میں جو اتنی آشائی سے مانگتے ہیں؟ کیا پھر ان کو اپنے لڑکے کے نصیب پہ یقین نہیں ہوتا؟ یعنی کیا ہو گیا ہے کہ ایک طرف ہمارا یہ ایمان ہے کہ رازق اللہ ہے، خیر الرازقین ہے، سب سے اچھا رزق دینے والا ہے، وہ رزق دے گا، لیکن ہم تمام سہولتوں کی چیزیں، آشائش کی چیزیں چاہتے ہیں لڑکی والے ہمیں دے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ کبھی سوچا کتنا بوجھ ہوتا ہوگا ان ماں باپ کے جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں؟ کتنے گھروں میں باپ قرضے لیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، اور اس کے باوجود کئی سسرال والے خوش نہیں ہوتے۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ساس یہ سوچتی ہے کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا، میرے ماں باپ کے ساتھ ہوا، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کتنی مشکل سے یہ جہیز کا انتظام کیا، پیسوں کا انتظام کیا، تو یہ اس لڑکی کے ساتھ نہ ہو، اس کے ماں باپ کے ساتھ نہ ہو جو میرے گھر میں بہو بن کر آ رہی ہے۔ کیا ساس یہ نہیں سوچتی؟ اگر احساس ختم ہو جاتا تو کوئی نہیں سوچے گا۔ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو لڑکی آپ کے گھر آ رہی ہے وہ اپنا نصیب لے کے آ رہی ہے، اپنے حصے کا رزق لے کے آتی ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی کے آنے کے بعد اس گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے، کیونکہ اس کا رزق شامل ہو گیا اس گھر والوں کے رزق کے ساتھ۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق پہ کبھی بات کریں گے کہ مولا کائنات نے کہا رزق کتنے اقسام کے ہوتے ہیں، بہت اقسام کے رزق ہوتے ہیں، مگر ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ گھر کے حالات کے حساب سے جو روٹی دانہ ہے، جو پیسہ ہے جو آتا ہے، وہ لڑکی کے نصیب سے بھی آتا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی عجیب و غریب ہے، اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے میرا، ہمارے سہیل صاحب بھی چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بات کروں، تھوڑی سی بات۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ لڑکا بگڑا ہوا ہے، شادی کر لو سدھر جائے گا۔ ہاں، چانسز ہیں کہ سدھر جائے گا، چانسز ہیں، وہ اس وجہ سدھرے گا کہ جب لڑکی آتی ہے تو ذمہ داری بڑھتی ہے، پلس اپنے حصے کا رزق لے کے آتی ہے، تو اس گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو لڑکا سدھر سکتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے۔ تو ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، لڑکا سدھارنے کے لیے کسی ماہر نفسیات سے کانٹیکٹ کرے، نہ کہ کسی لڑکی کی قسمت داؤ پہ لگائے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ لڑکے کو ذمہ داری نہیں ہے تو شادی کر لیں، ذمہ دار ہو جائے گا۔
شادی کر لے حالات گھر کے ٹھیک ہو جائیں گے، یہ تو ثابت ہے. اگین کہہ رہا ہوں، مولوی نہیں ہوں مگر یہ ثابت ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو انسان کے جو حالات ہیں گھر کے، اگر غربت ہے، پریشانی ہے گھر کے اندر پیسوں کے حوالے سے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. کمال کی چیز ہے نا. آپ کو پتہ ہے ہندو دھرم میں جو لڑکی گھر میں آتی ہے اسے لکشمی کہا جاتا ہے، مگر پھر وہاں پہ بھی جہیز چلتا ہے، وہاں پہ بھی ظلم ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ جو شادی کر کے آتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا ہم کس ڈگر پہ کس روش پہ چل رہے ہیں. تو برائے کرم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جہیز لعنت ہے، لیکن آپ اس لعنت کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے، اس لعنت سے سمجھوتا کیسے کرتے؟ لعنت ایک بہت برا لفظ ہے. تو کم سے کم معاشرے میں یہ سوچ آنی چاہیے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، تعلیم دی، اچھے اخلاق دیے، اقدار دی، وہ بچی کسی گھر جائے گی تو اس گھر کی زینت بنے گی، اس گھر کی عزت بنے گی، نہ کہ یہ اپنے ساتھ سامان جتنا لے کے جائے گی، جتنا فریج، ٹی وی، وی سی آر، پتہ نہیں کیا کیا، اب تو وی سی آر نہیں ہے، اس سے اس کی عزت ہوگی کیا؟ اس کے اپنے کردار سے عزت ہوگی؟ لمحہ فکر ہی آئے، سوچئے گا. تو برائے کرم اپنے اندر اور دوسروں کے اندر اس احساس کو جگائیے. ہم میں سے ہر ایک شخص کا ایک فرض ہے، اور فرض یہ کہ جب ہم برائی دیکھیں تو نہ صرف خود اپنے آپ کو روکے مگر دوسروں کو ترغیب دے کے وہ برائی کو روکے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.